الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز حضرات علماء ذوی الاحترام حاضرین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غمگسار مصطفیٰ جان رحمت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی قوم کو پیغام دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تانا کیا، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تانا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ وقت دعا کا وقت ہے، رات کے آخری لمحات ہیں اور بہت سارے لوگ اب نیند کی آغوش میں جانے کی تیاری میں ہیں، ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آئیے جب آپ نے یہ زحمت گوارا کی ہے کہ آپ بیٹھے ہیں تو کچھ باتیں میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو اکثر کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کی یہ عادت ہے، اس کی یہ فطرت ہے کہ انسان فیوچر کے حوالے سے بڑا حساس واقع ہوا ہے۔
یعنی انسان کل کے حوالے سے منصوبہ بناتا ہے، کل کے حوالے سے پلان بناتا ہے۔ آپ جب اس کی زندگی کا جائزہ لیں گے، اگر ایک انسان ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہے تو وہ ایجوکیشن کے حوالے سے کل کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں وہ پلان تیار کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی تاجر ہے تو آج تجارت کی منڈی میں اس کی پوزیشن کیا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر کیا ہونی چاہیے، اس سلسلے میں وہ فکر کرتا ہے، وہ منصوبہ بناتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، ایک انسان اگر کسی گھر کا ذمہ دار ہے، گھر کے چند افراد اس کے ماتحت ہیں، تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے کل کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے پلان تیار کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام اس کی مذمت بھی نہیں کرتا۔ یقیناً کل کے حوالے سے سوچنا چاہیے، کل کے حوالے سے پلان بنانا چاہیے، کل کے حوالے سے فکر کرنا چاہیے، مگر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کل کی ہم تیاری کرتے ہیں، کیا اس کل کی کوئی گارنٹی بھی ہمارے پاس ہے؟ کیا اس کل کے حوالے سے کوئی ضمانت بھی ہمارے پاس موجود ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا کل وہ ہے کہ اگر آج رات ہو چکی ہے تو صبح کا سورج نکلے گا تو کل آئے گا۔ اور یاد رکھنا، کل کسی کی زندگی میں نہیں آتا، لوگ کل کی تیاری کرتے ہیں، کل کی خبر نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم کل کے حوالے سے پلان بنا رہے ہیں، کل کے حوالے سے منصوبہ بنا رہے ہیں۔ تم کس کل کی تیاری کر رہے ہو؟ اس کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر قرآن مقدس نے کل کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو، کل کے لیے کیا روانہ کر رہے ہو، اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ غد عربی میں آنے والے کل کو کہتے ہیں۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں، یہاں غد سے مراد جس کل کی تیاری کا حکم دیا گیا وہ تمہارا کل نہیں ہے، بلکہ اس سے قیامت کا دن مراد ہے، اس سے میدان محشر مراد ہے۔ قرآن مقدس نے غد کہہ کر آنے والا کل کیوں بیان کیا، آنے والا کل کہہ کر کے قیامت کا دن کیوں مراد لیا؟ تو سنو، تمہارا کل جتنا یقینی نہیں، اس سے زیادہ یقینی قیامت کا دن ہے، اس دن کی تیاری کرو۔ یاد رکھنا، اگر کل کے دن تم مصیبت میں اللہ نہ کرے گرفتار ہو جاؤ، پریشانی کا شکار ہو جاؤ، تو دوست کہیں گے میرے دوست گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم کیوں ہیں، ہم تیرے دوست ہیں، ہم تیرے ساتھی ہیں۔ جہاں تیرا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، وہاں ہم اپنا خون بہا دیں گے۔ ماں کہے گی بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر تو تکلیف میں آ گیا تو ماں اپنا شفقت بھرا دامن اس کے سر پر رکھ کر کہے گی، بیٹے میں تیری ایک مسکراہٹ کے لیے اپنی زندگی کا سارا سرمایہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ باپ تسلی دیتا نظر آئے گا، احباب تسلی دیتے نظر آئے گے۔ قرض کی دنیا کے اندر اگر ایک انسان مصیبت میں مبتلا ہو جائے، ایک انسان تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو درجنوں لوگ اس کی مدد کے لیے آتے ہیں، مگر قرآن مقدس جس کل کی تیاری کا حکم دے رہا ہے، قرآن مقدس جس کل کے حوالے سے تمہیں حساس بنا رہا ہے، وہ کل کیسا کل ہے، اس کل کی کیفیت کیا ہے؟ قرآن مقدس اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ اکبر، میرا مولا ارشاد فرماتا ہے، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ وہ کل قیامت کا کل کیسا ہے، اس دن کی کیفیت کیا ہے، اس دن کے حالات کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے جبریل امین اور ان کے پیچھے سارے فرشتے صف کا صف اللہ کی ہیبت سے کانپتے کھڑے ہوں گے، کسی کو کلام کرنے کی جرأت نہیں ہوگی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن فرشتوں کے سردار جبریل امین اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے، فرشتے ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے، ان میں کلام کی جرأت نہیں ہوگی۔ اس دن اس دن کے لیے آپ نے کیا تیاری کی، اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ آج بھی اگر اس دن کے بارے میں یہ تصور کرتے ہو کہ ماں کام آ جائے گی تو اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک بندہ اپنی
माँ को ढूंढता होगा, एक बंदा अपनी माँ को तलाश करता होगा। जब ढूंढते ढूंढते वो अपनी माँ के पास जाएगा तो अपनी माँ से अर्ज करेगा, ऐ मेरी माँ, तू वही माँ तो है जिसने 9 महीने तक मुझे अपने शिकम में रखा था। ऐ माँ, तू वही माँ तो है जिसने 2 साल तक के दूध की शक्ल में मुझे अपने खून के कतरे पिलाए थे। आज माँ, तेरा बच्चा तुझसे एक नेकी मांगने के लिए आया है। माँ, मुझे एक नेकी दे दे। एक नेकी का सवाल है। उसकी माँ कहेगी, तू कौन है? मैं तुझे नहीं पहचानती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, फरिश्ते अल्लाह की हैबत से कांपेंगे। मासूम को कलाम करने की जुर्रत नहीं होगी। माँ जो है बेटे को पहचानने से इनकार कर देगी। दोस्तों का क्या हाल होगा? तो कुरान कहता है, अल-अखिल्लाउ यौमा यज़िन बादुहुम लिबादिन अदू, कि क़यामत के दिन तुम्हारे जितने दोस्त होंगे वो सब के सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, माँ पहचानने से इनकार कर रही है, फरिश्ते हैबत सदा है, उनमें कलाम करने की जुर्रत नहीं, बाप दामन चुरा कर भाग रहा है, दोस्त दुश्मन बन चुके हैं। उस दिन के लिए हमने क्या तैयारी की है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिंदगी के आगाज हाथ में दिए जाएंगे। कुरान कहता है, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, इक़रा किताबक, पढ़ अपने अमाल को। अब आप मुझे बताओ, उस दिन हम अल्लाह की बारगाह में क्या पढ़ करके सुनाएंगे? हमने अपनी ज़बान से झूठ बोला है, ये पढ़कर सुनाएंगे। हमने अपनी रातों को गुनाहों में गुजारा है, बुराइयों में गुजारा है, अय्याशियों में गुजारा है। इस तरह से रब की बारगाह में ये पेश कर सकेंगे। मुझे बताओ तो सही, अपने दास्ताने गुनाह को जब हम किसी मुअज़्ज़ज़ इंसान के सामने पढ़कर नहीं सुना सकते तो रब की बारगाह में सुनाने की जुर्रत कहां से लाएंगे? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिरत की फिक्र करो। हम गुनाह करने के बाद भी आखिरत की फिक्र नहीं करते, जवाब देने से नहीं डरते। आओ सहाबा की जिंदगी का जायजा लो, सहाबा की जिंदगी को देखो। ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु एक बाग के करीब से गुजरते हैं। आप बाग के करीब से गुजरते हुए चिड़ियों को चहचहाते देखते हैं और चिड़ियों की चहचहाट को देखने के बाद आप इरशाद फरमाते हैं, ऐ चिड़ियों, तुम कितनी खुशनसीब हो, ऐ चिड़ियों, तुम कितनी खुशनसीब हो। ये कहने के बाद सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु रोने लगते हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। साथियों ने अर्ज़ किया, ऐ अबू बकर सिद्दीक, ये तो बताएं, आप चिड़ियों को खुशनसीब कहने के बाद सारों कतार बोल रहे हैं, आप इतने अजीम इंसान हैं, आप इतने बड़े इंसान हैं, आप चिड़ियों को खुशनसीब कहकर रो क्यों रहे हैं? रोने की वजह क्या है? सिद्दीक अकबर कहते हैं, क़यामत के दिन इन चिड़ियों को मिट्टी कर दिया जाएगा। क़यामत के दिन ये चिड़िया मिट्टी बन जाएगी और अबू बकर से उसके आमाल के बारे में पूछा जाएगा। अबू बकर से उसके आमाल के बारे में सवाल किया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो सिद्दीक अकबर जिनका मर्तबा ये है, अंबिया के बाद रूए ज़मीन पर सबसे अफजल तरीन शख्सियत अगर किसी की है वो सिद्दीक अकबर की शख्सियत है। उसके बावजूद रब की बारगाह में जवाब देने का तसव्वुर उनको किस तरह रुला रहा है। और आप जरा देखें तो सही, सिद्दीक अकबर की ये कैफियत है, सैयदना फारूक आज़म की कैफियत क्या है? अल्लाहु अकबर। फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा तिनके को अपने हाथ में लेते हैं और हाथ में लेने के बाद अर्ज़ करते हैं, काश अल्लाह ने मुझे पैदा न किया होता, मैं तिनका होता, ताकि लोग मुझे आग में जला देते और मेरा वजूद खत्म हो जाता। ये कौन फारूक आज़म कह रहे हैं जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि मेरे पास अगर किसी का नबी होना मुमकिन होता तो उमर इब्न खत्ताब नबी होते। मीर अब्दुल वाहिद बिन गिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि अपनी किताब सबे सनाबिल शरीफ में इस रिवायत को लिखते हैं कि एक मर्तबा सैयदना फारूक आज़म रसूल आज़म की बारगाह में आ रहे थे, वहीं पर जिब्रील अमीन भी मौजूद थे। तो जिब्रील अमीन ने देखकर फारूक आज़म को देखकर मुस्कुराया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उमर आपकी बारगाह में आ रहे हैं। तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ जिब्रील, क्या मेरे उमर को आसमान वाले भी जानते हैं? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ज़मीन वालों से ज्यादा उमर इब्न खत्ताब को आसमान वाले जानते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ जिब्रील, फिर जरा मेरे उमर की शान बयान करो कि आसमान वालों के नजदीक मेरे उमर का मकाम क्या है। तो अल्लाह अकबर, जिब्रील
فضیلت بیان کروں 2000 سال کی میری عمر ختم ہو سکتی ہے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ عمر ابن خطاب، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی امین صاحب، وہ عمر ابن خطاب 1000 سال جبریل جن کی فضیلت بیان کرے 2000 سال ختم فاروق اعظم ہاتھ میں دن کا لے کر بول رہے ہیں کہ کاش میں زمین پر نہ آیا ہوتا، میں دن کا ہوتا تاکہ میرا قصہ تمام ہو جاتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جن کی راتیں مصلی پر گزرتی ہو فاروق اعظم تو ہے، توجہ فرمائیں۔ آج ہم نے اپنے اجلاس کے مقاصد کو فراموش کیا ہے، جلسے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے لطیفہ گوئی کے لیے نہیں ہے۔ جس قوم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی مغفرت ہو چکی یا نہیں ہوئی، اسے ہنسنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تہتہے لگاتے ہو تم محفلوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نوجوانوں کو ہنستے دیکھا۔ وہ کون نوجوان تھے؟ وہ نوجوان صحابہ تھے۔ میرے آقا ان کے قریب سے گزرے، انہیں کہا لگا کر ہنستے دیکھا تو فاروق اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تمہیں یہ گارنٹی مل گئی کہ تمہاری مغفرت ہو گئی اور تم جنتی ہو؟ وہ خاموش ہو گئے، وہ چپ ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تمہیں مغفرت کی ضمانت مل گئی؟ تو ان لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو میرے آقا نے فرمایا تم پر افسوس ہے کہ ابھی تمہیں مغفرت کی ضمانت نہیں ملی اور تم تہتہے لگا کے ہنستے ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً مسکرانا انسان کی فطرت ہے، مسکرایا کریں۔ اللہ آپ کو خوب مسکرانے کی توفیق عطا فرمائے، مسکرانے کے مواقع عطا فرمائے۔ مگر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی بارگاہ میں جواب دینے سے ڈرتے ہوئے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر آنسو بہنے کے نشان پڑ گئے تھے۔ جو اپنی ساری زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہو، وہ رب کی بارگاہ میں جواب دینے سے ڈرتے ہوئے اتنے آنسو بہاتے ہیں، اتنے روتے ہیں۔ ہماری راتیں گناہ کرتے ہوئے گزر رہی ہے، ہماری راتیں عیاشیاں کرتے ہوئے گزر رہی ہے، ہمارے دن گناہ کرتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کے خوف سے رونا نہیں آتا، ہمیں قیامت کے دن کا خوف نہیں رلاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمارا حال یہ ہے، نمازوں کو ترک کر دیا، مسجدوں کو ویران کر دیا۔ جانتے ہیں آپ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا، اللہ کے رسول ہمیں بخشوا لیں گے، اللہ کریم ہمیں بخش دے گا۔ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے والد تھے، وہ فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کی صفت کریمی کا مذاق نہ اڑا۔ تو اللہ کو کریم جان کر گناہ تو کرتا ہے، تو کبھی اللہ کو قادر جان کر زہر نہیں کھاتا؟ جو اللہ تیرے گناہوں کو اپنے کرم سے بخش دے گا، وہ رب قادر بھی تو ہے تیرے زہر کو وہ تریاق بھی بنا دے گا۔ اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ تو یاد رکھ اللہ کی صفت کریمی کا مذاق نہ اڑا۔ لوگ کہتے ہیں آقا نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس پر ہمارا ایمان ہے، یقیناً آقا نے فرمایا اور آپ کے حضور کی سنہری جالیوں پر یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے۔ اسی لیے تو امام اشکفاف نے فرمایا ہے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ غور سے لیتی ہے، گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ مگر یاد رکھنا جس رسول نے یہ فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے، اس رسول کا دوسرا فرمان بھی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ میری ذمہ داری سے باہر ہو گیا، وہ میرے ذمے سے خارج ہو گیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے لیے اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں قیامت کے دن ماں بھاگ رہی ہوگی،
باپ دامن جھٹک رہا ہوگا، دوست و دشمن بن رہے ہوں گے، اس وقت سہارا کس کا ہوگا؟ بابا آدم ہمارے باپ ہیں مگر وہ بھی آرام میں ہوں گے اور کہیں گے ذبو الہ غیری، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ نو کہیں گے ذبو الہ غیری، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ذبو الہ غیری، کوئی نہیں کہے گا کہ آؤ میں تمہیں بخشواتا ہوں، سب کہہ رہے ہیں ذبو الہ غیری، سب چین میں ہوں گے، سب آرام میں ہوں گے۔ جناب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اگر کسی کو فکر ہوگی تو وہ ایک ساتھ ہوگی، انہیں اپنی فکر نہیں ہوگی، اس بے فکر جان کو، اس بے گناہ جان کو اتنے سارے گنہگاروں کی فکر ہوگی۔ اس وقت اس تپتی ہوئی دھرتی پر، اس تپتی ہوئی زمین پر ننگے پیر نرم نرم پاؤں سے اگر کوئی دوڑنے والی ذات ہوگی تو ہمارے نبی کی ذات ہوگی، مصطفیٰ کریم کی ذات ہوگی۔ مسلمانوں، ایک مرتبہ کسی صحابی نے عرض کیا تھا، حضور قیامت کے دن آپ کہیں ہوں گے، ہم کہیں ہوں گے، حضور ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ تو میرے آقا نے فرمایا تھا اگر قیامت کے دن مجھے ڈھونڈنا ہے تو یا تو تم مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا، کیونکہ پل صراط پر میں اپنے غلاموں کو پل صراط سے گرنے سے بچاتا ہوگا، یا تم مجھے جہنم کے دروازے پر ڈھونڈنا، وہاں اپنے غلاموں کو جہنم سے بچاتا ہوگا۔ فرمایا یا پھر مجھے میزان پر ڈھونڈنا، جس غلام کی نیکیاں کم ہوگی اس کی نیکیاں بڑھاتا ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن میرے لیے اتنی مصروفیت کا دن ہوگا کہ میں اپنی چادر کو، گری ہوئی چادر کو اٹھا کر اپنے کاندھے پر نہ رکھ سکوں گا۔ آقا فرماتے ہیں اتنی مصروفیت کا دن ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں اس دن حضور کے علاوہ کون سہارا ہے؟ اس دن حضور کے علاوہ کون مدد کرنے والا ہے؟ کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اور آقا فرما رہے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، وہ میرے ذمے سے باہر نکل گیا۔ اللہ نہ کرے، 100,000 بار نہ کرے مسلمانوں، حضور سب کی شفاعت کر رہے ہیں، حضور دامن میں چھپا رہے ہو، حضور امداد کر رہے ہو، اور نماز ترک کرنے والا وہاں پہنچا اور پہنچ کر عرض کیا حضور میں بھی تو غلام ہوں، حضور میری بھی شفاعت کرے، حضور مجھ پر بھی کرم کرے۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ کہہ کر چہرہ پھیر لیا، کیا تجھے میرا فرمان معلوم نہ تھا کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا، قیامت کے دن میرا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں۔ اور آقا اللہ نہ کرے اگر چہرہ پھیر لے تو مسلمانوں بتاؤ کس کے پاس جاؤ گے، کسے امداد کے لیے پکارو گے، کسے مدد کے لیے پکارو گے؟ مغفرت اتنی آسان نہیں ہے جس کو آپ آسان سمجھتے ہیں اور ہم آسان سمجھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے رضوانوں، ہم نے مغفرت کو بہت آسان سمجھ لیا ہے۔ اگر مغفرت بہت آسان شے ہوتی تو صحابہ کرام رات رات پر مصلی پر آنسو نہ بہاتے، گریہ وزاری نہ کرتے، جبکہ اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوان، جس کے ساتھ اللہ نے رضا کا اعلان کیا، وہ مغفرت کے لیے رات رات پر آنسو بہا رہے ہیں، وہ مغفرت کے لیے رات رات پر رو رہے ہیں۔ مسلمانوں، اگر مغفرت بہت آسان ہوتی، آخرت کے معاملات آسان ہوتے تو اللہ کے رسول اپنی امت کے لیے رات رات پر کھڑے ہو کر آنسو نہ بہاتے۔ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے سردی کی طویل راتوں میں اللہ کے رسول اپنی امت کی مغفرت کی دعا کرتے کھڑے رہتے، حضور کے پیر سوج جاتے، حضور کے پیروں میں مرم آ جاتے، اور کبھی کبھی میرے آقا کے پیر مبارک پھٹتے اور اس میں سے خون نکلنے لگتا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اس حدیث مبارکہ کو توجہ سے سن لو، وہ رسول جو غیب کو اس طرح دیکھتے ہیں، ہم اپنی ہتھیلی کو جتنی آسانی سے دیکھتے ہیں اس سے زیادہ میرے آقا عالم آخرت اور عالم غیب کو دیکھتے ہیں۔ اس رسول کی زندگی کا جائزہ لو۔ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اخیر عمر میں جب حضور دنیا سے بظاہر جانے والے تھے تو میں نے دیکھا کہ حضور اپنی بعض نمازوں کو لیٹ ہو گئے، ابھی فجر کی جماعت کو چند منٹ تھے، اعلیٰ حضرت سنت پڑھ کر گھر سے آتے تھے، آج معمول سے کچھ تاخیر ہو گئی تھی، لوگ انتظار میں تھے کہ اعلیٰ حضرت لیٹ ہو گئے، جلدی میں آئیں گے تو مسجد میں سنت کے مطابق سیدھا قدم رکھ سکیں گے یا نہیں؟ ذرا دیکھیں تو صحیح، لوگوں کی نگاہیں اعلیٰ حضرت کے قدم کی طرف تھی، مگر وہ عشق و محبت کا امام جب مسجد میں قدم رکھتے ہیں
تو بھی اجلت میں بھی سیدھا قدم، اور صرف مسجد میں سیدھا قدم نہیں رکھتے بلکہ ہر صف میں سیدھا قدم رکھتے ہوئے آتے ہیں، اور مصلی پر بھی سیدھا قدم رکھتے ہیں۔ ان کی طبیعتیں ثانیہ بن گئی تھی، ان کی فطرت اور عادت بن گئی تھی نبی کی سنت پر عمل کی۔ یہ امام احمد رضا تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی نعتیں لکھی اور ہدایت بخشش بن گئی۔ اعلیٰ حضرت نعتیں لے کر بیٹھتے نہیں تھے لکھنے کے لیے، ان کا عشق اس منزل پر فائز تھا کہ جب عشق اپنے عروج پر آتا تو زبان سے اشعار نکلتے چلے جاتے اور لوگ لکھتے چلے جاتے۔ باقی انہوں نے تو ساری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ وہ امام احمد رضا تھے، اللہ اکبر۔ ہماری طرح ان کا زبانی عشق نہیں تھا، اصل میں ہم نے اعلیٰ حضرت کو سمجھا ہی نہیں، سمجھانے والوں نے بھی شاید سمجھانے میں کوتاہی کی، ہم ویسا نہ سمجھا سکے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی کو۔ ایک شخص نعت لکھ کر لایا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، کہا حضور اجازت ہو تو میں نعت سنا دوں۔ خدا کی قسم ہم نعت شریف کو عشق کی پہچان سمجھتے ہیں، نعت شریف بالکل ہونی چاہیے، سنیے اس سے عشق بڑھے گا۔ لیکن یہ کیا ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں، داڑھی منڈائیں، انگریزوں کی طرح لباس پہنے، رات رات بھر انٹرنیٹ پر اور موبائل پر ننگی تصویریں دیکھیں، اور اس کے بعد چند اشعار نعت شریف کے سن کر آپ سوچیں ہم جنتی، تو یہ آپ کی غلط ہے۔ میں بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور ہر چیز کی دلیل دینے کا میرے پاس غوث پاک کا میں ادنا غلام ہوں، میرے پاس حیثیت میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کی دلیل آپ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے کہا حضور میں نعت لکھ کر لایا ہوں، آپ ایک نعت سن لیں۔ آپ نے کہا بالکل سناؤ، اور پھر وہ پڑھنے لگا۔ وہ ہماری طرح تھا شاید زبانی دعوے دار، حضور آپ کے لیے ایسے تڑپتا ہوں جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتا۔ اعلیٰ حضرت سنتے رہے، روتے رہے، سنتے رہے، روتے رہے۔ جب وہ اپنی نعت مکمل کر چکا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہو لکھنے والے جو اشعار تو لکھ کر لایا ہے، اگر وہی میرے دل کے جذبات ہے تو احمد رضا تیرے تلوے چومنے کے لیے تیار ہے، تیرے تلوے چومنے کے لیے تیار ہے۔ جو تو لکھ لایا ہے اگر وہی تیرے جذبات ہے میں تیرے تلوے چومنے کے لیے تیار ہوں۔ اور سن، جو تو لکھ لایا ہے اگر وہ تیرے دل کا جذبہ نہیں ہے بلکہ قلم کا ہنر ہے تو ذرا سوچ تو کس بارگاہ میں جھوٹ بول رہا ہے۔ ارے جس بارگاہ میں خدا کی ذات جس کی نگاہ سے نہ چھپی، تیرے دل کے جذبات اس کی نگاہ سے کیسے چھپ سکتے؟ تو کس کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہا ہے؟ میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، کیا حضور کو ہم آپ دھوکہ دے سکتے ہیں؟ جھوٹے وعدے کتنے کرو گے اپنے نبی سے؟ ہمیں کہنا پڑتا ہے نماز پڑھو، سنی ہوگی نماز کی دعوت ہمیں دوسروں کو دینی چاہیے، ہمیں لوگ نماز کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حضور فرماتے میرا دل یہ چاہتا ہے کسی کو کہوں کہ اذان کہے، بخاری شریف کے حدیث ہے، اور کسی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے اور میں محلے میں نکلوں اور میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آئے۔ حضور نے اتنا کہہ دیا کہ ان لوگوں کے گھروں کو میں چاہتا ہوں کہ آگ لگا دوں۔ بس ہم نے سمجھ لیا کہ حضور نے نماز کی اہمیت بتانے کے لیے بات بیان کی، مگر سن لو، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ اللہ اپنے محبوب کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے، بہت اجلت سے کام لیتا ہے۔ محبوب کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، بس وہ چاہتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں مولا علی کی نماز، حضور کی اطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے سورج غروب ہونے پہ قضا ہو گئی۔ حضور نے چاہا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے تو اللہ نے سورج پلٹا دیا۔ حضور نے چاہا وہ پلٹ آئے۔ آقا علیہ السلام بیت المقدس قبلہ تھا، حضور نے زبان سے نہیں کہا، حضور نے چاہا کہ قبلہ بدل جائے تو اللہ نے حالت نماز میں قبلہ بدل دیا کہ محبوب بدل تو حالت نماز۔ حضور نے نماز میں چاہا تو
تو اللہ نے نماز کے قبلے کو تبدیل فرما دیا. گویا نبی جو چاہتے ہیں اللہ ان کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی فرما دیتا ہے. اللہ نے 50 وقت کی نماز دی, نبی نے چاہت کم ہو جائے تو اللہ نے 5 وقت کی کر دی کم. محبوب جو تیرا چاہنا وہ ہمارا چاہنا. اب حضور کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں پہنچے. حضور نے چاہا, آگ نہیں لگائی. حضور نے چاہا اور اللہ نے اپنے محبوب کی چاہت پر ان کے گھروں میں آگ لگا دی جو مسجد میں نہیں آتے, مگر وہ آگ نظر نہیں آتی. آج باپ بیٹے میں نہیں جم رہی ہے, یہ آگ نہیں تو اور کیا ہے. بیٹیوں کو رشتے نہیں آتے, آج تمہاری نیند اڑ گئی ہے, یہ آگ نہیں تو اور کیا ہے. میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے, یہ آگ نہیں تو اور کیا ہے. ارے نظر آنے والی اگر آگ لگتی تو تم اس سے بجھا دیتے. اللہ نے نبی کی چاہت پر وہ آگ لگائی ہے کہ ہر بے نمازی کا گھر جل رہا ہے مگر آگ نظر نہیں آتی. اب تم اسے پانی سے بجھا نہیں سکتے. اگر اس آگ کو بجھانا ہے جو نبی کی چاہت پر اللہ نے لگائی ہے تو یہ آگ اسی وقت تو بجھ سکتی ہے کہ تم مسجد میں آ کر سجدہ کرو, نبی کی آنکھوں کو ٹھک ٹھک پہنچاؤ. ان سجدوں سے نبی کی آنکھوں کو ٹھک ٹھک پہنچاؤ گے, ادھر اللہ تمہارے گھر میں لگی ہوئی آگ کو بجھا جائے. یہ آگ نبی کی چاہت پر اللہ نے لگائی ہے جو نظر تو نہیں آتی مگر اس میں ہر شخص جلتا ہوا نظر آ رہا. ابھی آپ نہیں دیکھتے ہمارے ناظم صاحب حالات حاضرہ کی بات کر رہے تھے. میں کہتا ہوں خدا کی عزت و جلال کی قسم, آج انٹرنیٹ پر بیت المقدس کے حالات, موجودہ حالات آتے ہیں, اخبارات کی سرخیوں میں آپ دیکھتے عورتیں اپنے بچوں کو پیٹ پر باندھ کر مسلم عورتیں لے جا رہی ہے اور ان کے بچوں کو گولی سے اڑا دیا جاتا ہے, انہیں احتجاج کا بھی حق نہیں. یہ حالات کیوں ہیں؟ ہماری قلبی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہے, اللہ انہیں فتح و نصرت عطا کرے. مگر میں کہتا ہوں قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت سے خود نہ بدلے. وہی بیت المقدس والے تھے, ارض مقدس پر رہتے تھے مگر اپنی بچیوں کو جینس اور ٹراؤزر پہناتے تھے, پتلے پتلے لباس پہناتے تھے. ان کی بچیاں دوپٹے بھول چکی تھی. بیت المقدس پر بسنے کے بعد بھی یہودیت اور عیسائیت کی تہذیب اتنی رنج بس رہی تھی کہ نمازوں سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا. علماء چیختے رہے, مسلمین انہیں آگاہ کرتے رہے, خطبہ انہیں پکارتے رہے مگر انہیں ہوش نہ آیا تو اللہ نے گرفتار کر دیا. اور اگر آج ہندوستان کا مسلمان ہوش کے ناخن نہیں لے گا تو میں بددعا تو نہیں دے رہا ہوں, اللہ محفوظ رکھے, مگر سنو حدیث بتا رہی ہے اگر ہوش کے ناخن نہیں لوگے تو بیت المقدس والوں پر جو حالات ہیں, بغداد والوں پر جو حالات ہیں, اس سے بدترین حالات کا تمہیں منہ دیکھنا پڑے گا. اس لیے کہ جو نماز چھوڑ کر اپنے نبی کی آنکھوں سے ٹھنڈک چھین لے پھر وہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ اسے سکون ملے گا, اسے عزت ملے گی, اسے مقام ملے گا. نہیں, ہرگز نہیں. یہ خام خیالی ہے, یہ جھوٹا تصور ہے. اگر نماز کے بغیر کچھ ملتا, نبی کی اطاعت کے بغیر کچھ ملتا تو حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا. مسلمانوں, عشق کو ہم نے کیا سمجھ لیا, عشق کو ہم نے سمجھا ہی نہیں اور ہم عاشق رسول بن گئے. عشق کو سمجھا ہی نہیں اور عاشق رسول بن گئے. عشق کو کہتے کسے, کبھی ہم اس کا سبق تو پڑھتے, کبھی ہم اس کا باب تو پڑھتے. آئیے عشق کی ایک جھلک دکھاؤں. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. بختیار کاکی دلی کی ٹھنڈی کڑاکے کی تھی اور آج بھی دلی میں ٹھنڈی بہت ہوتی ہے. عمارتیں بن گئی تو آج اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے. اس زمانے میں جب دلی میدانوں میں ہوگا کتنی سردی رہتی ہوگی, ٹھنڈی کا عالم کیا ہوتا ہے, کڑاکے کی سردی تھی. قطب الدین بختیار کاکی نے کہا بیٹے فرید
مجھے آگ چاہیے. تو بابا فرید کہتے ہیں حضور ابھی لایا. اس زمانے میں اتنی آسانی سے آگ نہیں ملتی تھی, لوگوں کے چولہے رات کو ٹھنڈے ہو جاتے تھے. اب جائیں تو کہاں جائیں, مانگے تو کس سے مانگے. دلی کی گلیوں میں, دلی کے علاقے میں بھٹک رہے کہ کہیں آگ مل جائے. آگ تلاش کرنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ آگ لینے والا آگ لے کر کوئی آ رہا. پوچھا آگ لوگے؟ بابا فرید نے کہا اسی کے لیے تو نکلا ہوں. تو کہا کہ کتنے میں دو گے؟ تو اس آگ بیچنے والے نے کہا فرید تیری ایک آنکھ دے دے, اس کے عوض میں ہم آگ دے دیں گے. بس عشق تھا, آنکھ نکال دیے, دے دی. آنکھ لے کر آ گئے, پٹی باندھ لی آنکھ پر اور لا کر پیر مرشد کو آنکھ دے دی اور اپنے کمرے میں چلے گئے. عشق کو اتنا باغیرت ہوتا ہے کہ قربانی کے بعد وہ چھپانے کا حکم دیتے ہیں, ظاہر بھی نہیں کر سکتے. حضرت بابا فرید اپنے کمرے میں چلے گئے, آنکھ مل گئی. پیر روشن ضمیر ہوتا ہے, پیر ہوتا ہے. جب صبح ہوئی مرید اور خلفہ جب آئے تو آنے کے بعد بابا فرید ایک پٹی باندھ کر آنکھ پر آئے. بابا قطب الدین رکھا گئی تھی اور خوبصورت ہو گئی. ایک اللہ کا محبوب بندہ بیٹھا ہوا, اسی سے پوچھ, یہ سوال تجھ سے کوئی معمولی ذات نہیں پوچھ رہی ہے, اسی سے تیری زندگی کا مستقبل وابستہ ہے, تیرا مستقبل اسی سے وابستہ ہے. اسی جواب سے جا کر پوچھ. جب وہ پہنچے اس مجذوب کے پاس, اللہ والے کے پاس, تو انہوں نے کہا بیٹے نظام کل آنا, ہم تیرے سوال کا جواب بن جائیں گے. جب دوسرے دن پہنچے تو وہ تھے ہی نہیں. ننھے سے دل نے کہا کیا اللہ والے جو کہلاتے وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں؟ اتنا سوچ رہے تھے کہ چند لڑکے گلی کے آئے. کہاں شہزادے کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو؟ تو کہا کہ یہاں ایک بزرگ بیٹھتے تھے, آج انہوں نے مجھے بلایا تھا, آیا تو ملتے نہیں. انہوں نے کہا تھا کل ہم تیرے سوال کا جواب بن جائیں گے. تو نوجوانوں نے کہا وہ پاگل یہاں بیٹھا تھا, کل مر گیا. لوگوں نے اس کو پیر کو رسی باندھی اور لے جا کر کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا. اگر چاہو تو ہم تمہیں وہاں پہنچا سکتے ہیں. چھوٹے سے نظام الدین اولیاء کو جب نوجوان وہاں لے کر پہنچے تو بلی, کتے, چیل ان کے جسم کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے. ننھا سا کلیجہ دہل گیا. حضرت نظام الدین اولیاء کھڑے ہو کر رونے لگے تو اس بزرگوں کے لبوں پر, ان کے جسم پر, بظاہر ان کا جسم پر تبسم تھا اور ان کے لبوں کو جنبش ہوئی. کہا بیٹے نظام الدین میں تیرے سوال کا جواب بن گیا ہوں. دیکھ عاشقوں کا یہ حال ہوتا ہے, اگر اس منزل سے گزرنے کی طاقت ہے تو عاشق بننا, ورنہ محبوب بننے میں بھلائی ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں, امام حسین عاشق تھے, کیا انجام پر پہنچے؟ کیا انجام ہوا؟ محبوب کہتا ہے کہ حسین عاشق بنے ہو تو جوان بیٹا علی اکبر دے دو, کا دے دیا. 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر دے دو, دے دیا. سب کچھ لٹا کر اب ذرا 72 سال کو کھا کر سجدہ کر لے ہماری بارگاہ میں, تو کہ اس کے لیے بھی تیار ہے. جب سب کچھ لٹا کر 72 سال کو کھا کر سر سجدے میں رکھ کر محبوب سے کہتے کہ بتا اب تو راضی ہے یا نہیں, تو پھر آواز آتی ہے کہ تو یہ پوچھتا ہے راضی ہے یا نہیں, تو بتا کہ تو ہم سے راضی ہے یا نہیں. اسی کو اقبال کہتے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. مقام عشق یہ ہے کہ بندہ اپنی ساری طبیعت کو محبوب کی مرضی پہ قربان کر. ہم کیسے عاشق ہیں؟ ساری طبیعت قربان کرنا تو اپنی جگہ. اسمارٹ بننا ہے تو چہرے پہ داڑھی نہیں رکھیں گے, بلکہ داڑھی تو اپنی جگہ. آج کل ہمارے نوجوان ٹوپی نہیں پہنتے نماز میں بھی, کیونکہ بال بہت خوبصورت بنائے ہیں, گھر سے سوار کے نکلے. اب اگر ٹوپی پہنیں گے تو وہ بال بگڑ جائیں گے. جو قوم اس قدر نزاکت رکھتی ہو کہ اپنے نبی کے نام پر اور شریعت کے لیے جو بالوں کو بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتے, وہ قوم اللہ کی راہ میں کیا قربانی دے گی. بہرحال اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے, آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں ہوش کے ناخن لو, اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو, ورنہ یاد رکھو امام شاید اس کو آپ نے دیکھا ہوگا تو اکثر وہ عرب شریف میں ملتے ہیں اور بمبئی کے بڑے بڑے شو رومز میں بھی ملتے ہیں. تو اس کی وہ اگربتیاں بناتے ہیں جو بہت مہنگی ہوتی ہیں.
اگر گوبر کی بنی ہوئی اگربتی ہو اور آپ کے پاس اس کی تحقیق ہو تب تو اسے آپ نہ گھر میں جلائیں، نہ مسجد میں جلائیں، نہ مزارات پر، لیکن جو اعلیٰ کوالٹی کی ہوتی ہے آپ اس کو جلائیں، لوبان جلائیں، خوشبو جلائیں، اور آپ اس کو کہیں بھی جلا سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ سنیوں اس کا بھی ذرا خیال کریں کہ ہمارے سینکڑوں روپئے، ہزاروں روپئے مزارات پر اگربتی اور لوبان جلانے میں خرچ ہو رہے ہیں۔ الہی خیر گردانی باپ کے شاہ جلالی غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلے جن مددے کعبے ایمان مددے انتظار کرم دشمن عینی را اے خدا چو خدا بینو خدا دا مددے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، سن لے اس کے بعد اپنی گفتگو کو تمام کر دوں۔ آج ہمارے ہزاروں لاکھوں روپے جو ہے وہ لوبان اور اگربتی میں مزارات پر جلتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارا مسلک نہیں ہے۔ جتنی ضرورت ہو اتنا خوشبو کے طور پر استعمال کریں۔ ہم ہر چیز کی جو ہے افراط و تفریط کا شکار ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں ہمارا مسلک کیا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر مزار پر ایک چادر پڑی ہو تو دوسری کپڑے کی چادر ڈالنا یہ ممنوع ہے۔ آج اس پر کون عمل کر رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں قوم کو نہیں بتائی جا رہی ہیں۔ جو باتیں غیر ضروری ہیں اس پر خوب اچھل کود ہے، اور جو باتیں ضروری ہیں اس پر کوئی محنت نہیں۔ الا ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، تو ہمارا مسلک فضول خرچی سے میں منع کرتا ہے۔ تو لوبان اور اگربتیاں اتنی زیادہ تعداد میں جلانا کہ 1000 روپے اس پہ خرچ ہو جائے۔ مسلمانوں، تمہاری قوم کی بچیاں برقع پہن کر ریلوے اسٹیشن پر، بس اسٹاپ پر غیروں کے سامنے بھیک مانگ رہی ہے۔ جس قوم کی بچیاں، مسلمان بچیاں برقع پہن کر بھیک مانگ رہی ہو، کیا اس قوم کو زیب دیتا ہے کہ وہ ہزاروں روپے لوبان اور اگربتی میں آگ میں جلا دے؟ ذرا خود تو ہوش سے کام لو، کچھ تو حواس سے کام لو۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جو چیزیں جتنی حد تک ہے اسے اسی حد تک کے رکھا جائے۔ مزارات پر جاؤ، پھول لے کر جاؤ، گلاب لے کر جاؤ، عطر لے کر جاؤ، اور اس کے علاوہ جو فضول کام ہے اس سے بچو، اس کی اجازت نہیں۔ مسجد کے اندر عطر چھڑکو، گلاب پانی چھڑکو، جتنی اس کی حیثیت ہے اللہ رب العزت اور اس کے محبوب نے جو قانون دیا ہے اس کے مطابق وہ سب کرو۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے، ٹھیک ہے آپ لوگ کھڑے ہو جائیں۔